السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں اور تقوی کو اپنی زندگی کے لیے بنیاد قرار دیں، تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ تقوی الہی نظام حیات ہے، انسان کے لیے طرز حیات، انداز زندگی ہے۔ چونکہ زندگی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی کے قوانین و اصول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور زندگی کا انداز بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے، اس کا نام تقوی رکھا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو تقوی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، وہ تہذیب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تہذیب وہ دین ہے یا زندگی کے اصول اور قواعد و ضوابط جو آبا و اجداد نے بنائی ہیں۔ آبا و اجداد خصوصاً اس سرزمین پاکستان کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، بدھ مذہب کے پیروکار تھے، سکھ تھے یا دیگر ادیان کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے یہ تہذیب بنائی اور اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو منتقل کی۔ بعد میں بے شک مذہب تبدیل ہو گیا، دین بدل دیا، لیکن تہذیب نہیں بدلی۔ ہندو سے مسلمان ہو گئے لیکن تہذیب وہی آ رہی ہے۔ اس تہذیب کے سائے میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اس گمان و توہم کے ساتھ کہ ہم مومن ہیں اور ایمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارا انجام ایمان والوں جیسا ہوگا، مومنوں والا ہوگا۔ یہ تخیل ہے، خیال خام ہے کہ ہم زندگی آبا کے طریقے پر گزاریں اور عاقبت و انجام خدا کے طریقے پر ہو ہمارا۔ ہم تہذیب کے دامن میں پرورش پائیں اور عاقبت ہماری بہشت ہو، جنت ہو، اور آخرت ہماری الہی ہو، با تقوی لوگوں جیسی ہو۔ یہ تخیل ہے، توہم ہے۔ قرآن مجید کا بھی فرمانا ہے کہ تلک امانیکم، یہ فقط تمہارے اندازے ہیں، تخمینے ہیں اور غلط ہیں۔ آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کے متعلق تمہارے اندازے ہیں، وہ تخمینے ہیں۔ اگر تخمینوں اور اندازوں سے باہر اور حقیقت کے مطابق زندگی بسر کرو تو اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے دین مقرر کیا ہے اور دین کی بنیاد تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کی تفصیل بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول و اہل بیت و پیروان اہل بیت نے تقوی کی، زندگی با تقوی کی حقیقت تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کے لیے ایک فصل یہ ذکر فرمائی گئی ہے کہ متقین کا مقام کیا ہے، عاقبت کیا ہے، آخری انجام و فرجام
متقین کا کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں، موت سے پہلے اور موت کے بعد متقین کا درجہ و مقام قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں سے جن میں متقین کی عاقبت کا ذکر ہے اور مقام و منزلت کا تذکرہ ہے، اس میں سے ایک سورہ مبارکہ زخرف کی آیا 67 ہے۔ اس آیا میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب لوگ یہ زندگی گزار کے اپنے اپنے اندازے اور اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز سے زندگی بسر کر کے بالآخر آخرت میں یکجا ہونا ہے، محشر میں سب کو محشور ہونا ہے و شمار ہونا ہے بارگاہ خدا میں، قیامت کبریٰ، اور پھر اس کے بعد محشر الہی میں تقوی وہاں زیادہ نمایاں ہوگا اور طرز زندگی کا فرق زیادہ وہاں پر کھل کے سامنے آئے گا۔ ابھی ہماری زندگی میں تقوی کا فرق ہونا چاہیے، چونکہ قرآن کا اصرار ہے کہ فرق ہونا چاہیے، مومن و فاسق میں فرق ہونا چاہیے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، لیکن جمہوریت میں فرق نہیں ہے۔ جمہوریت میں مومن بھی ووٹ ہے، فاسق بھی ووٹ ہے۔ جمہوریت میں دونوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، مساوی درجہ ہے، ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن دین کے لحاظ سے فرق ہے۔ دین کے لحاظ سے فاسق کسی نظام کے کسی عمل کا عہدیدار نہیں ہو سکتا۔ غیر متقی انسان کچھ بھی اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی ذمہ داری مسئولیت نہیں دی جا سکتی۔ جو فاسق و فاجر ہے اور دین کے دائرے سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے، دینی ذمہ داریاں فقط مومنین کے لیے ہیں، متقین کے لیے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم دین میں تو زندگی نہیں گزار رہے، تہذیب میں زندگی گزار رہے ہیں، اور تہذیب کے نظام کے مطابق مومنین ووٹ دیں فساق و فجار کو کہ وہ آ کر ان کے اوپر حکومت کریں۔ نہ صرف فرق نہیں ہے مومن و فاسق میں، بلکہ فاسق کو ترجیح حاصل ہے آبائی نظام میں مومنین کے اوپر۔ مومنین پیروکار شمار ہوتے ہیں فساق کے۔ کسی علاقے میں جائیں تو مومنین رعیت ہیں، کسی فاسق و فاجر نواب، کسی فاسق و فاجر سردار، کسی فاسق و فاجر چودھری وڈیرے کے، جو دین سے باہر ہے مومنین اس کے خدمت گزار ہیں۔ یہ غیر الہی نظام کی شکل ہے جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں۔ دین کے لحاظ سے دنیا میں بھی مومن اور فاسق میں فرق ہے، متقی اور غیر متقی میں فرق ہے۔ ہم اس فرق کو آبائی نظام کی وجہ سے بروئے کار نہیں لاتے اور اس کے مطابق کوئی تقسیم نہیں کرتے، لیکن آخرت میں چونکہ خالصتاً اللہ کا حکم ہوگا، ہمارا اختیار یہیں دنیا میں ختم ہو جائے گا اور حکم و حکومت اللہ کی ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس وقت حکومت و حکم فقط خدائے واحد و یکتا و قہار و خدائے غالب کی حکومت ہوگی۔ آخرت میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ جب محشر میں یہ سب لوگ جمع ہوں گے، اس وقت عجیب منظر ہوگا اور ایک دلچسپ صورتحال محشر میں دیکھنے کو ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ان لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی اور ناگہاً وہ مرحلہ ساعت کا، قیامت کا آ پہنچے گا اور یہ احساس نہیں کرتے ہوں گے، شعور نہیں ہوگا، محسوس نہیں کریں گے۔ ناگہاً عالم قیامت ان کے سامنے برپا ہو جائے گا اور اس وقت
یہ صورت ہوگی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت میں اخلاء خلیل کی جمع ہے و جمع ہے اخلاء، جیسے جلیل کی جمع ہے اجلا، اسی طرح خلیل دوست، خلیل کی جمع ہے اخلاء. جو لوگ یہاں دنیا میں دوست ہیں، آپس میں خلیل ہیں، تعلقات ہیں ان کے، دوستیاں ہیں اور اکٹھے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سب قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کے دوست قیامت میں دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے، ایک دوسرے پر بہتان لگائیں گے، ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے. ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ اسے دوہرا عذاب دیں میرے اس دنیاوی دوست کو، یہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے مجھے بھی گمراہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے تقاضا کریں گے کہ خدایا اسے دوہرا عذاب کر، دو گنا عذاب کر. ایک اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے دوستی کے آڑ میں، دوستی کے بہانے، اور دوسرا خود گمراہ تھا یہ، اس لیے دوہرا عذاب دے اس کو. خلیل دوست رفیق زندگی کے اندر انسان کے لیے لازمی ہے، اور ایک نارمل انسان، معمولی انسان جو بیمار نہ ہو خوب لامحالہ بنا لیتا ہے اپنے دوست. بعض استثناء ایسے لوگ ہیں جو کسی کو خلیل نہیں بناتے، دوست نہیں بناتے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے ان کے اندر جو کسی کو اپنا ساتھی دوست نہیں چنتے زندگی کے اندر. اکثر لوگ بناتے ہیں اپنا کسی نہ کسی کو خلیل بناتے ہیں، لیکن جن معیاروں پر خلیل بناتے ہیں وہ معیار نادرست ہیں، غلط ہیں. بعض مفادات کی بنا پر کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں. اکثر دوستیاں مفادات کی دوستیاں ہیں. جب دیکھتے ہیں کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، وہ ہمیں کھلا پلا سکتا ہے، عیش عشرت کرا سکتا ہے، کوشش کرتے ہیں اس کے دوست بن جائیں. یا اگر اس کا کوئی مقام و منصب ہے، پوسٹ ہے اس کی، کوشش کرتے ہیں اس کے دوست بن جائیں تاکہ ضرورت کے وقت یہ ہمیں کام آئے. مختلف مفادات انسان کے، مالی مفادات ہو سکتے ہیں، خاندانی مفادات ہیں، ذاتی مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، کاروباری مفادات ہیں، اور لین دین کے مفادات ہیں. مفادات کی بنیاد پر فائدوں کو دیکھ کر دوستیاں بناتے ہیں. بعض لوگ اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، تعلق نہیں رکھتے، لیکن مفادات کی وجہ سے دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں. بھائی کے ساتھ الیک سلیک نہیں ہیں، رشتہ دار کے ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں ہیں، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اجنبی اور بیگانہ لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں دوستانہ. چونکہ مفادات انہیں بھائیوں سے حاصل نہیں ہوتے اور دوسرے لوگوں سے یہ مفادات کی توقع رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ ایک بنیاد ہے دوستی کی، مفادات. اور یہ دوستیاں اسی وقت تک قائم رہتی ہیں جب تک مفادات حاصل ہو رہے ہوں، پورے ہو رہے ہوں. جو ہی مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، یہ کمی آتی ہے، یہ دوستیاں فوراً ٹوٹ جاتی ہیں. کچھ دوستیاں ہوا و ہوس کی بنیاد پر ہیں، خواہشات کی بنیاد پر ہیں، شہوات کی بنیاد پر ہیں. ایک آدمی کسی دوسرے کا دوست بن جاتا ہے یا اسے دوست بنا لیتا ہے ہوسرانی کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے. خواہش اس کو اکساتی ہے کہ کسی کے قریب ہو جائے، اشتہا اکساتی ہے. اشتہا میں سے ایک کھانا ہے. ایک انسان ہے کھانے کا عاشق ہے اور اسے معلوم ہے کہاں اچھا کھانا ملتا ہے، لذیذ کھانا ملتا ہے، وہاں ان لوگوں کے یا اس خاندان کا دوست بن جاتا ہے کھانے کی وجہ سے.
جس طرح بہت سارے لوگ تاریخ میں ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھی تھے اور امیر المومنین کے ہاں کھانا معمول سے بھی نیچے ملتا تھا، چونکہ خود امیر المومنین خلیفہ ہوتے ہوئے، امیر المومنین ہوتے ہوئے خشک جو کی روٹی ان کا کھانا تھا، یا کوئی ایک چیز اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے۔ عام لوگ گھروں کے اندر اسے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اس لیے امیر المومنین کا ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا، انہیں چھوڑ کے امیر المومنین کو شام چلے جاتے تھے معاویہ کے پاس، چونکہ امیر شام کا دسترخوان رنگین و لذیذ ہوتا تھا، اور جو کھانے کے عاشق ہیں، اشتہا ہے کھانے کی اور پیٹو ہیں، وہ سارے وہاں چلے جاتے تھے شام میں۔ یہ اخلا بن جاتے تھے شہوت اشتہا کی وجہ سے، یا بعض دوست بنتے ہیں شہوات دیگر کی وجہ سے، تعلقات قائم کر لیتے ہیں، شہوت و ہوس انہیں لے جاتی ہے، کسی خاندان کے دوست ہو جاتے ہیں، کسی شخص کے دوست ہو جاتے ہیں، کسی فرد کے دوست بن جاتے ہیں، بظاہر تعریف کرتے ہیں کہ میں آپ کے قریب آیا ہوں چونکہ آپ بڑے اچھے مومن ہیں، آپ بہت لائق ہیں، آپ بڑے ذہین ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ کے اندر جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اس وجہ سے یہ دوست نہیں بنے، چونکہ ذہانت اور بھی لوگوں میں ہے اور فطانت اور بھی لوگوں میں ہے، یہ ان کے دوست نہیں ہیں۔ یہ دوستیاں شہوات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، خواہشات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، مفادات کی دوستیوں سے زیادہ خطرناک دوستیاں ہیں۔ یہ دنیا ہی میں برباد کر دیتی ہیں انسان کو، جو شہوات کی بنیاد پر ہوں، اور عموماً جو ہوسران ہیں، ہوس پرست ہیں، اور ہوس و ہوا کی وجہ سے کسی کی دوستی کو اپناتے ہیں، یہ شیطان سے برے دوست ہیں۔ انہی کے متعلق قیامت میں انسان اظہار براءت کرتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنم میں جب بعضوں کو ڈالا جائے گا دوستی کی وجہ سے جہنم جائیں گے، اگر یہ دوستی نہ ہوتی، یہ تعلقات نہ ہوتے، ان کا مقام و ٹھکانہ بہشت تھا، لیکن خلیل و دوست و قرین ان کو جہنم لے گیا ہے، اور جب جہنم پہنچیں گے اس دوست کے ہاتھوں، وہاں حسرت کریں گے، وہ افسوس کریں گے، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، نہ بنایا ہوتا، اگر اسے دوست نہ بناتا تو آج جہنم میں نہ ہوتا، تنہا رہتا یا اس کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتا، کسی باتقوی انسان کو دوست بناتا، تو آج میرا ٹھکانہ یہاں جہنم میں نہ ہوتا۔ خلیل انسان چنے حتماً لازم ہے، اور اس کا معیار دین نے ذکر کیا ہے، خدا کی خاطر، للہ خلیل بنائے، ایسے انسان کو خلیل بنائے کہ جو انسان کو بندگی میں مدد دے، بندگی خدا میں انسان کا ساتھی ہو۔ فقط ایک جگہ پر ہمیں تعاون کی اور ساتھ کی ضرورت ہے، باقی چیزوں میں اگر کسی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں بھی کیا تو انسان کو مشکل پیش آتی ہے جو جلدی گزر جاتی ہے، لیکن ایک سفر ایسا ہے جس میں جہاں معلم کی ضرورت ہے، مربی کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، ہادی کی ضرورت ہے، اسی طرح خلیل کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہے سفر اللہ، ہجرت اللہ۔ یہ سفر تنہا مشکل ہوتا ہے، انسان کو رہنما چاہیے، کوئی ایسا پشتیبان چاہیے، آگے جو ہو آگے بڑھے اور میں اس کے پیچھے چلوں، یہ امام ہوتا ہے، اور جو انسان کی پشتیبانی کرے، پشت سے انسان کی مدد کرتا ہو، اس کو ظہیر کہتے ہیں، ظہیر پشتیبان۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو یہ مدد پہنچاتا ہے، اس کو پشتیبان کہتے ہیں، ظہیر ہے یہ۔
انسان کی ظہر کو مضبوط محکم رکھتا ہے. جیسے فوجیں حملہ کرتی ہیں تو پشت پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کو سپلائی پہنچاتے ہیں، وہ ان کے ظہیر ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کو ساتھی بھی چاہیے، ہمراہ بھی چاہیے، خلیل اور رفیق بھی چاہیے راہ خدا میں، معاون بھی چاہیے راہ خدا میں. اللہ کی خاطر انسان کسی کو اپنا خلیل چنے. کیوں چنا ہے؟ چونکہ یہ بہترین سالک اللہ ہے، یہ خدا کی طرف خود بھی جانے والا ہے اور مجھے بھی لے کے جا سکتا ہے، میرا بھی ساتھ دے سکتا ہے. اگر مفادات کی بنیاد پر خلت عطا کی دوستی بنائی ہے، یہ دوستی دنیا کی دوستی ہے، یہیں رہ جائے گی. اگر ہوا و ہوس و شہوت کی بنیاد پر کسی کو دوست بنایا ہے، یہ دوست جہنم پہنچاتا ہے انسان کو. اور بعض لوگ جو دوست ہیں فراوان ہیں معاشرے کے اندر، معاشرتی بنیادوں پر سیاسی دوستیاں ہیں، کاروباری دوستیاں ہیں، مفادات کی دوستیاں ہیں، لین دین کی دوستیاں ہیں، ہوا و ہوس کی دوستیاں ہیں، خواہشات کی دوستیاں ہیں، ضد و عناد کی دوستیاں ہیں. بعض اس وجہ سے دوست بنا لیتے ہیں کسی کو چونکہ ان دونوں کا دشمن ایک ہے، ورنہ ان کے اندر کوئی قدر مشترک نہیں پائی جاتی. فلاں کا تو بھی مخالف ہے، میں بھی مخالف ہوں، پس ہم آپس میں دوست بن جاتے ہیں. یہ بدترین دوستیاں ہیں جو انسان کو جہنم پہنچاتی ہیں. یہی دوست قیامت میں جب پہنچیں گے یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. تمام اخلاء، الاخلاء یعنی کل الاخلاء، تمام اخلاء، جتنی بھی خلیل ہیں، جتنی بھی دوستیاں ہیں، جتنے بھی روابط و تعلقات ہیں، قیامت میں دشمنی میں بدل جائیں گے، سوائے ان دوستیوں کے جن کی بنیاد تقوی ہے. الا المتقین، سوائے متقین کے. ان کی دوستیاں جیسے دنیا میں دوستی ہے وہ خلت ہے، آخرت میں بھی یہ خلیل ہی ہوں گے ایک دوسرے کے جو باتقوی ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ قیامت ایک ایسا دن ہے جہاں باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا، بیٹا باپ کا دشمن ہو جائے گا، بیوی شوہر کی دشمن ہو جائے گی، شوہر بیوی کا دشمن ہو جائے گا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا. یہ جو زندگی اکٹھی دنیا میں گزار رہے ہیں یہ سب دشمن سمجھے جائیں گے اور ان سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، فرار کریں گے. یوم یفر المرء، ایسا روز جس دن مرد انسان بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، اپنے ساتھی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. یوم یفر المرء، یہ قیامت کے اوصاف میں سے ہے. چونکہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جو یہاں ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ سب دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. تمام خلیل، دوست، ساتھی قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بعض کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، فقط متقین جو یہاں تقوی کی بنیاد پر خلیل بنے ہیں، ان کی خلیلیت و دوستی آخرت تک محفوظ رہے گی. یہ وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، وہاں بھی ایک دوسرے کے خلیل ہوں گے، وہاں بھی ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں گے. الا المتقین، پس دوستی یہاں پر تقوی کی بنیاد پر ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خدا کے نزدیک جو میزان ہے، معیار ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تولنا ہے، وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک باعزت، مکرم، محترم، باشرف فقط باتقوی لوگ ہیں. اتقا، جو دوسروں سے بھی زیادہ باتقوی ہے، یہ خدا کے نزدیک زیادہ مکرم و زیادہ محترم ہیں. جو معیار ہم نے بنا رکھے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں اس لیے خدا کے ہاں زیادہ میرا مقام ہوگا، یہ اندازے ہیں، یہ خود ساختہ معیار ہیں. اللہ تعالیٰ ان معیاروں کی بنیاد پر کسی کو محترم شمار نہیں کرے گا اور نہیں بن سکتا خدا کی بارگاہ میں کوئی محترم. ہم اپنے تئیں خود سے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، تقوی کی بنیاد پر
محترم و مکرم ہوں گے۔ تقوی کی بنیاد پر دوستی ہو، تقوی کی بنیاد پر خلت ہو، تقوی کی بنیاد پر رشتہ ہو، تقوی کی بنیاد پر تعلق ہو، تقوی کی بنیاد پر تعاون ہو، تقوی کی بنیاد پر ساتھ ہو، تقوی کی بنیاد پر حمایت ہو۔ آج دن دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ رویداد و منظر تکرار ہوتا ہے، بار بار ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ آج ہی یہ جمعہ جو نصف روز گزر گیا ہے اور نصف باقی ہے، یہ جو گزر چکا ہے اس میں بھی ہمارا امتحان ہوا ہوگا، اور جو نصف روز ابھی باقی ہے اس میں بھی بار بار آپ کا امتحان ہوگا۔ آپ کے سامنے دو قسم کے منظر آئیں گے۔ ایک منظر وہ ہوگا جس میں ایک طرف ایک شخص حق بجانب ہے، ایک طرف ایک شخص اہل باطل ہے، غلط ہے، گمراہ ہے، اور آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کی تائید کرنی ہے، کسی ایک کی حمایت کرنی ہے۔ اگر آپ یہاں پر علاقائیت کی بنیاد پر کہ چونکہ یہ اپنے علاقے کا ہے بس اس کا ساتھ دو، یہ اپنا ہم زبان ہے، ہماری بولی بولتا ہے، اس کا ساتھ دو، یہ امتحان ہے انسان کا، آزمایا جاتا ہے کس بنیاد پر آپ ساتھ دیتے ہو، کس بنیاد پر حمایت کرتے ہو، کس بنیاد پر مخالفت کرتے ہو، کس بنیاد پر کسی کے ہمراہ بنتے ہو۔ اگر قومیت کی وجہ سے یہ اپنی قوم کا فرد ہے، اپنے خاندان کا فرد ہے، جیسا بھی ہے چونکہ اپنا ہے، بس یہ درست ہے، میں اس کا ساتھ ہوں، یہیں پر انسان ناکام ہو جاتا ہے اس امتحان میں۔ یہیں پر متقین کی صف سے نکل کے فساق کی صف میں چلا جاتا ہے، کہ جب قومیت کی وجہ سے، علاقائیت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، کسی اور مفاد کی خاطر و رشتے کی وجہ سے اگر کسی کا ساتھ دیا، حمایت کی، انسان متقین کی صف سے خارج ہو کر بے تقوی و بے ایمان و بے دین لوگوں کی صف میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف آپ کا بھائی ہے، ایک طرف آپ کا قریبی عزیز ہے، دوسری طرف کوئی اجنبی انسان ہے، نامعلوم، میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن حق بجانب وہ ہے، میرا بھائی، میرا دوست، میرا قریبی، میرا رشتہ دار، یہ باطل بجانب ہے، حق بجانب نہیں ہے، یہ باطل پر ہے، غلط ہے، اس کی سوچ یا اس کی رائے یا اس کا موقف قابل تائید نہیں ہے، اور آپ کہہ دیں وہاں پر کہ میں بھائی کا نہیں، میں تو اس کا ساتھی ہوں جو اہل حق ہے، یہ تقوی ہے، با تقوی ہے۔ روز ہمارا امتحان ہوتا ہے، روز ہمارے سامنے یہ مسائل تکرار ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اور ہم اس میں عکس العمل دکھاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں۔ تمام تعلقات اپنے تقوی کی بنیاد پر رکھیں، اور انسان کو پیش آتا ہے مثلا گھروں کے اندر سب کے ہاں یہ عمل تکرار ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان بہن بھائیوں کی شادیاں ہیں۔ جب شادی کا وقت آتا ہے انسان کا امتحان ہوتا ہے، ایک طرف با تقوی رشتہ ہے، ایک طرف مال و دولت و ثروت ہے، شہرت ہے۔ فرض کریں ایک طرف کسی مشہور شخصیت کے ہاں رشتہ ہے، اور ایک غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، نامعلوم آدمی ہے، لیکن ہے با تقوی، خود بھی با تقوی، اس کی اولاد بھی با تقوی۔ دوسری طرف مشہور آدمی ہے لیکن بے تقوی، اور اس کی اولاد بھی بے تقوی۔ خوب یہ ہمارا امتحان ہے، یہیں پر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب اگر انسان چھوڑ دے، متدین گھرانے کو چھوڑ دے، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دے، اور اپنا بیٹا کسی متدین گھرانے میں نہ بیائے، خوب یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انسان با تقوی نہیں ہے، اس کی زندگی کا معیار تقوی نہیں ہے، تعلقات مفادات دیکھ کر بناتا ہے۔ قیامت میں یہ سارے دشمن ہو جائیں گے، سب دشمن ہو جائیں گے۔ جو شادیاں اس طرح ہوتی ہیں یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جس نے دیکھا یہ لڑکی خوبصورت ہے، تقوی نہیں دیکھا، یہ دشمن ہے اس کی، آخرت میں دشمن ہے اس کی۔ بعض تو دنیا میں ہی دشمن ہو جاتی ہیں۔ کسی جگہ دیکھا سسر کی پوسٹ زیادہ ہے، اس وجہ سے جہیز زیادہ ملے گا، اس بنا پر ویزا مل جائے گا، یہ فارن نیشنلٹی ہولڈر ہے لڑکا یا لڑکی، اس وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ صرف وہ اخلاء رہ جائیں گے، وہ خلیل رہیں گے جنہوں نے
ایک دوسرے کو چنا، ایک دوسرے کا ساتھ اختیار کیا صرف تقوی کی وجہ سے، اور غیر از تقوی کوئی چیز مد نظر نہیں ہے۔ انہیں قرآن نے فرمایا کہ یہ قیامت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی، قیامت میں ایک دوسرے کے معاون، قیامت میں ایک دوسرے کے خلیل ہوں گے۔ ان کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، ان کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، سوائے متقین کے باقی تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور الٹ ہو جائیں گے، دوست سارے دشمن بن جائیں گے، چونکہ معیار انہوں نے خلیل چننے کے لیے، ساتھی چننے کے لیے ایسے انتخاب کیے ہیں۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين۔ اخلاء و دوست قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے با تقوی انسانوں کے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادے یعنی یا عبادی، اے میرے بندو جو اللہ کے بندے ہیں۔ انسان بندہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو بندہ نہ ہو، بندگی کر رہا ہے، فقط فرق اس میں ہے کہ کس کی بندگی کر رہا ہے، کس کا بندہ ہے۔ کوئی نفس کا بندہ ہے، کوئی ہوس و خواہش کا بندہ ہے، کوئی مال و دولت کا بندہ ہے، کوئی شہرت و جاہ و مقام کا بندہ ہے، کوئی ہوس کا بندہ ہے، خواہشات کا بندہ ہے، عبد الہوا و ہوس ہے، کوئی نعمتوں کا بندہ ہے، کوئی آسائشوں کا بندہ ہے، کوئی حکومتوں کا بندہ ہے، حکمرانوں کا بندہ ہے، کوئی اپنی بیویوں کے بندے ہیں، کوئی ہر ایک کسی نہ کسی کی بندگی کر رہا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں مستثنا نہیں، نبیوں سے لے کر نیچے تک ہر انسان کسی کی بندگی میں ہے، ہر عورت و مرد کسی کی بندگی میں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو نعمتوں کی بندگی میں ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن خدا کے بندے نہیں ہیں، بندے پیٹ کے ہیں، پیٹ کی خاطر اللہ اللہ کرتے ہیں، بندے نعمتوں کے ہیں، نعمتوں کی خاطر خدا کو پکارتے ہیں۔ یہ عباد اللہ نہیں ہیں، عباد غلہ ہیں، غلے کے بندے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے غلہ اللہ نے دینا ہے اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں، ورنہ اصل بندگی غلے کی ہے، اناج کی ہے، اناج مانگتے ہیں خدا سے۔ اگر اناج ان کے پاس فراوان ہو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جو بیمار ہو جائیں اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ صحت کے بندے ہیں، سلامتی کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ چونکہ اگر اللہ کے بندے ہوتے تو تندرستی میں بھی خدا کو پکارتے، معمول کے دنوں میں بھی اللہ کو پکارتے، فقط مشکلات میں اور سختیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کے بندے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ہیں، فقط خدا کے بندے۔ ان سے خدا سب کچھ لے لے یہ پھر بھی خدا کے بندے ہیں، انہیں خدا سب کچھ دے دے یہ پھر بھی خدا کے بندے ہیں۔ ان کی بندگی میں ذرا برابر فرق نہیں آتا، معمولی فرق نہیں آتا۔ یہ فقط اللہ کے بندے ہیں، جنت و جہنم کے بندے بھی نہیں ہیں۔ یوں نہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں جنت جانے کے لیے یا نمازیں پڑھتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، جس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اے پروردگار، میں تیری بندگی و تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا، حور کا شوق سجدے نہیں کروا رہا، اور تیری بندگی و تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، بلکہ میں اس لیے تیری بندگی کی ہے اور کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، تو سزاوار عبادت ہے، تیری ذات ایسی ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، نہ کہ بندگی کی جائے کسی چیز کے مقابلے میں، کسی چیز کے معاوضے میں۔ معاوضہ جس میں آ جائے وہ خالص بندگی نہیں ہوتی۔ بقول حافظ کے شاعر کے، ایرانی فارسی شاعر کے، کہ تو بندگی بشرط مزد مکن، تو اجرت کی شرط رکھ کر بندگی نہ کر، مزدوری نہ کر۔ مزدوری میں اور بندگی میں فرق ہے۔
مزدوری میں پہلے ریٹ طے ہوتا ہے، پہلے معاوضہ طے ہوتا ہے، دو گے کیا؟ آپ لاتے ہیں مزدور، روز کام کراتے ہیں، یا ممکن ہے خود کہیں کام کرتے ہوں، تو وہاں پہلے بتایا جاتا ہے کام کیا ہے، بتاتے ہیں یہ کام ہے، اب کہتا ہے اس کی اتنی مزدوری لوں گا، اگر دیتے ہو تو کرتا ہوں کام، نہیں دیتے تو نہیں کرتا۔ خوب خدا کی بندگی اور مزدوری میں فرق ہے۔ بندگی بشرط مزد مکن، تو بندگی کر، مزدوری نہ کر، کہ خواجہ خود صفت بند پروری داند، کہ وہ ذات جس کی تو بندہ ہے، جس کی بندگی کرے گا، وہ بندہ پرور ہے، وہ رب ہے، رب یعنی بندہ پرور۔ تو مزدور بن کے کیوں جاتا ہے؟ بندہ پرور کے سامنے بندہ بن کے جا، بندگی کر، چونکہ وہ بندہ پرور ہے۔ بس تیرا کام ہے فقط اپنے آپ کو بندگی تک پہنچانا، باقی بندہ پرور خود جانتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح ایک معلم استاد ہو، شاگرد پرور ہو، شاگرد کو کیا چاہیے اس وقت؟ صرف شاگرد بنے، باقی وہ خود معلم شاگرد پرور ہے، جانتا ہے شاگرد پروری کس کو کہتے ہیں۔ تیرا کام فقط شاگرد بننا ہے، باقی کچھ نہیں تیرا فریضہ۔ اللہ کی ذات بندہ پرور ہے، تو فقط بندہ بن، بندگی کی طرف جا، باقی وہ بندہ پرور خود جانتا ہے کہ بندے کی ضروریات کیا ہیں، بندے کے تقاضے کیا ہیں، بندے کی حاجات کیا ہیں۔ تو مزدوری نہ کر کہ خدایا یہ 2 رکعت پڑھی اس کے بدلے میں یہ دے دے، یہ تسبیح پڑھی اس کے بدلے میں یہ دے دے۔ مزدوری نہ کر، مزد مقرر نہ کر، تو اجرت مقرر نہ کر۔ اگلی آیت میں ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، جس دن دوست سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اللہ کا فرمان ہے اے میرے بندو تم مت گھبراؤ، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مقام بندگی پر فائز ہو گئے ہیں، اعزاز بندگی و تمغہ بندگی حاصل کر لیا ہے، ان کو خطاب ہے کہ آپ مت گھبراؤ۔ لا خوف علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا انتم تحزنون، تم حزین بھی نہ ہو، گھبراؤ بھی نہ، خوف بھی نہیں اور گھبراہٹ بھی نہ ہو۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو بندے ہوں گے خدا کے اور جنہوں نے خدا کی آیات پر ایمان لائے، اور جو لوگ مسلمین ہیں، تسلیم ہیں نظام خدا و حکم خدا و ذات خدا کے سامنے، ان کو خطاب آئے گا ادخلوا الجنہ انتم و ازواجکم تحبرون، تم سب، تم اور تمہاری ازواج سب بہشت میں آ جاؤ۔ دوست اخلاء سارے دشمن ہو جائیں گے سوائے باتقوی لوگوں کے، اور جو باتقوی لوگ جائیں گے، مسلمین و مومنین جائیں گے، انہیں خطاب آئے گا ادخلو، آپ داخل ہو جاؤ۔ آپ ہی کے لیے آمادہ کیا گیا ہے اس مقام کو، اور یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب ففیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ پھر آگے بہشت کی تفصیل ہے کہ ایسی بہشت میں جاؤ گے جہاں تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، فقط چاہنا ہے، جو چاہو گے چاہت سے ہی سب کچھ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ قیامت میں ہے کہ بہشت میں جو مومنین جائیں گے، باتقوی لوگ، جو چاہیں گے، یہ چاہنا ہی کافی ہے ان کا، جو چاہیں گے ان کے پاس حاضر ہوگا، جس چیز کو چاہیں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے جس چیز کی، وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہوگی، اپنے ارادے سے ہر چیز کو حاضر کر سکیں گے۔ یہ کہ تفصیل بہشت ہے و نعمات اخروی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ باتقوی انسان، متقی انسان، جو تقوی کی بنیاد پر خلیل بنتے ہیں، دوست بنتے ہیں، ساتھی بنتے ہیں، رشتوں کا لین دین کرتے ہیں، ہم سفر بنتے ہیں، وہ ہم سر بنتے ہیں، یہ قیامت میں بھی خلیل ہی رہیں گے، دوست رہیں گے۔ لیکن جو تقوی کے بغیر مفادات کی بنیاد پر یا اور کسی
طمع و لالچ کی بنیاد پر یا کسی خوف کی بنیاد پر یا کسی آبائی رسم کی بنا پر یا قومیت کی بنا پر یا کسی اور لسانیت کی بنا پر، سیاست کی بنا پر، پارٹی بنا پر ایک دوسرے کے خلیل بنتے ہیں، یہ سب قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین کو و ہم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ با تقوی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، متقین کی صف میں خدا ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، صلی اللہ محمد والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وجعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وموسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وعلی ابن موسیٰ، اللہم صل علی ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، اللہم صل علی محمد والحسن ابن علی، اللہم صل علی محمد والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی، اللہم صل علی محمد حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں، تقوی ہدایت کا محور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد مقرر کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کی ہدایت کی ہے، وہ ہدایت کا اہتمام کیا ہے اور ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے۔ نظام ہدایت کا قطب و محور و مرکز تقوی کو قرار دیا ہے۔ اگر انسان با تقوی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کے وعدے اس کے لیے پورے ہیں، وہ محقق ہیں، لیکن اگر بے تقوی ہو، وہ اپنے لیے بھی تباہی ہے اور دوسروں کے لیے بھی تباہی ہے۔ اور آج متاسفانہ دنیا بے تقوی، بے دین، خونخواروں اور درندوں کے قبضے میں ہے، وہ چنگل میں ہے۔ ہر طرف سے صبح و شام ایسی خبریں موصول ہوتی ہیں، وہ ہو رہی ہیں کہ جہاں پر بے تقوی درندے، وحشیوں سے زیادہ بدتر لوگ
مظلوموں کے ساتھ، مستضعفین کے ساتھ جو ستم روا رکھے ہوئے ہیں، جو ظلم ڈھا رہے ہیں، تاریخ میں بے نظیر و بے مثال ہیں. نہیں ایسے نمونے کہ اس شدت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہو. چند واقعات جو بہت ماضی قریب میں رونما ہوئے ہیں، جن میں ملک کے اندر سر فہرست پاراچنار کے مومنین کی شہادتیں ہیں. 25 سے زیادہ شہادتیں جو ایک معمول کے دن گزشتہ اتوار کو ہوئیں. بازار میں مومنین خرید و فروخت میں مصروف تھے، زن و مرد، اور انہی وحشی درندوں نے ان مومنین کو نشانہ بنایا. بڑی تعداد میں شہادتیں بھی ہیں، وہ زخمی بھی ہیں. ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا گو ہیں ان شہداء کو پروردگار شہدائے اسلام و شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے. دوسرا بڑا واقعہ، حادثہ جو بہت ہی دردناک ہے و تلخ ہے، وہ نائجیریا کے مومنین و شیعہ کا قتل عام ہے، وحشی و درندہ فوج کے ہاتھوں، جنہوں نے چند روز قبل حسینیہ بقیت اللہ میں نائجیریا کے مومنین کو زاریہ شہر میں ہدف بنایا، ان پر اندھا دھند فائرنگ کی گولیاں چلائیں، اور سینکڑوں، بلکہ بعض جیسی خبریں آ رہی ہیں، البتہ ابھی کوئی ایسی تصدیق شدہ خبر نہیں، لیکن یقیناً سینکڑوں کی تعداد میں شہداء ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اسراء ہیں و زخمی ہیں، جن کو کوئی مدد نہیں دی جا رہی، ان زخمیوں کو کسی قسم کی، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی خبر باہر نشر ہوتی، اور نہ ہی ان کی امداد کے لیے ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے کوئی اہتمام نہیں ہو رہا ہے. ان شہداء کے لیے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان شہدائے نائجیریا کو خداوند تعالیٰ شہدائے اسلام و شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ان سوگوار خاندانوں کو صبر عطا فرمائے. پروردگار ان زخمیوں کو شفا و صحت عطا فرمائے، اور پروردگار تمام دنیا میں و بالخصوص نائجیریا میں ان مومنین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ، پاکستان تقریباً 25-30 سال سے اس عمل میں مبتلا ہے، دہشت گردی و قتل عام تشیع کا، اور باقی دنیا میں بھی بعد میں عراق میں قتل عام ہے تشیع کا، بحرین کے اندر قتل عام ہے تشیع کا، یمن میں ہے، اور اب دنیا کے اس خطے میں افریقہ میں، کہ اگرچہ یہ بظاہر بہت ہی تلخ و ناگوار حادثہ ہے، بہت ہی افسوسناک، کہ جہاں سینکڑوں مومنین چند گھنٹوں کے اندر شہید کر دیے گئے. ظاہراً 1 ربیع الاول کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے بعض خبروں کے مطابق کہ 30 شہداء پہلے اسی درندہ فوج کے ہاتھوں شیعہ مومنین نائجیریا میں سیاہ فام شہید ہوئے تھے. ان کی مجلس عزا تھی، اور ان کے اپنے کچھ مقامی آداب و رسوم تھے 1 ربیع الاول کے عنوان سے، اور اس شہر میں، نائجیریا کے شہر میں ایک بڑا اجتماع تھا مومنین کا، اور نائجیریا کے شیعہ تشیع کے رہبر، عالم بزرگوار و مجاہد عظیم شیخ ابراہیم زکزاکی حفظہ اللہ، جو زخمی ہیں اس وقت، وہ اسیر ہیں اور شکنجوں میں ہیں، زخمی حالت میں انہیں شکنجے پہنچائے جا رہے ہیں، جیسا تصاویر آئی ہیں اور آپ نے دیکھی ہوں گی. زخمی حالت میں گولیوں سے ان کا بدن چھلنی ہے، اور اسی حالت میں انہیں شکنجے دے رہے ہیں. خداوند تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے و شفا دے. خداوند تعالیٰ ان کے حسینیہ پر حملہ کیا گیا، امام بارگاہ کا اس مجلس پر حملہ کیا گیا، سینکڑوں مومنین شہید کر دیے گئے. خود اس عظیم عالم دین کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، ان کی زوجہ مکرمہ شہید ہو گئیں،
ان کا فرزند، چوتھا فرزند، 3 فرزند یہ 2014 میں رمضان میں قدس ریلی میں شہید کر دیے گئے ان کے، اسی فوج کے ہاتھوں، درندہ فوج کے ہاتھوں. اور چوتھا فرزند 1 ربیع الاول کو اپنی والدہ کے ہمراہ شہید ہو گئے. اور بہت سارے اور علماء جو پائے کے علماء تھے، جیسے شیخ توری رحمۃ اللہ علیہ، جو نائجیریا کے بہت جید شخصیات میں سے اور مجاہد علماء میں سے تھے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. نائجیریا کے شہداء کی تفصیل میں عرض کروں گا کچھ آج خطبے میں، اور کچھ شاید اتوار کے روز جو مجلس ہوگی شہداء نائجیریا کے لیے لاہور میں انشاءاللہ، وہاں پر اس موضوع پر تفصیل سے عرض ہوگا. ایک اور واقعہ میں عرض کر دوں جو ہوا، اسی سے مربوط واقعہ ہے. وہ ایک نام نہاد اسلامی اتحاد قائم کیا گیا ہے افواج کا، 34 ممالک آل سعود کی قیادت و سربراہی میں اعلان ہوا ہے، اناؤنس ہوا ہے کہ 34 ممالک نے مل کر فوجی اتحاد قائم کیا ہے، اور اس کی خبریں آ رہی ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے. عزیزان، آپ کی خدمت میں مختلف مناسبتوں سے عرض ہوتا رہا ہے، محرم کی مجالس ہوں یا گفتگو کسی بھی عنوان سے ہو یا خطبات جمعہ، ایک نقطے کی طرف توجہ ملت پاکستان و بالخصوص ملت تشیع پاکستان کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے. لیکن حالات پاکستان کے ایسے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے ان نکات کی طرف توجہ کرنا. میں نے وجہ بھی بتائی ہوئی تھی کہ اس وجہ سے مشکل ہوتی ہے کہ پوری امت ایک تو روزمرہ مسائل میں، مشکلات میں، زندگی کی مشکلات میں اسیر ہے، وہ گرفتار ہے، اور اوپر سے دوسری مشکل یہ ہے کہ اس خناس میڈیا میں گرفتار ہے، وہ اسیر ہے. روزانہ 100 چینل ان کو دیکھنے ہوتے ہیں، اور ان چینلز نے جو الجھن و کنفیوژن پیدا کر دی ہے، ذہنوں کے اوپر گرفت اپنی جما دی ہے اور ہپناٹائز کر دیا ہے پوری قوم کو. اب یہ قوم کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہی. میں پہلے بھی اسی خطبے میں یہیں پر عرض کیا تھا کہ اس وقت ہماری قوم کی حالت اس حادثہ دیدہ شخص جیسی ہے جو سڑک کے اوپر بڑے گاڑی سے، بڑے ٹرالر سے ٹکرا جائے اور اس کے اوپر سے اس گاڑی کے سارے پہیے گزر جائیں. جیسے 22 پہیوں والی گاڑی ہے، اگر یہ گاڑی ایک آدمی کے اوپر سے گزر جائے اور پھر ہم اس مجروح کے پاس پہنچیں جس کے اوپر سے 22 ٹائر گزرے ہیں، اوپر کنٹینر بھی رکھا ہوا تھا، اور پھر ہم جا کر اس کو واعظ و نصیحت کریں اور اسے سمجھائیں کہ بھائی غور سے سنو، ہماری باتیں توجہ کرو، تو اس بیچارے کی جو چکنا چور ہے جس کے اوپر سے اتنے ٹائر گزرے ہیں، وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ کوئی بات سن سکے، سمجھ سکے. اس سے زیادہ دردناک حالت پاکستانی ملت کی ہے کہ 100 چینل جس کے اوپر سے دن رات گزریں اور پروپیگنڈا مشینری گزرے، وہ ٹرالر سے بھی زیادہ بھاری ہیں یہ چینل، اور ان کے مغزوں کا اور ان کے دماغوں کا کچومر نکال دیں اور ان کے اندر کنفیوژن پیدا کر دیں، تو ظاہر ہے اس حالت میں اس غریب ملت کو سمجھانا بھی ایک عجیب بات ہے. لیکن چونکہ وظیفہ مقرر کیا گیا ہے خطیب جمعہ کا کہ وہ اپنا فریضہ ادا کرے، بتائے لوگوں کو. آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ تشیع کے خلاف، اسلام کے خلاف بنیادی طور پر دشمنان دین نے منصوبہ بنایا ہے، اسٹریٹجی بنائی ہے، جس پر عرصے سے عمل کر رہے ہیں کامیابی کے ساتھ. اور چونکہ اسلام و مسلمین میں نمایاں تشیع ہے، تشیع اسلام کی ایک طاقت ہے، مسلمین کی طاقت ہے. پہلے تشیع نظر انداز تھا، تشیع نظروں میں نہیں آتا تھا. انقلاب اسلامی کے بعد تشیع کی طاقت کا دنیا کو اندازہ ہوا کہ کتنی طاقت ہے تشیع کے اندر. بائیں کے مسلمان ممالک فراوان ہیں، لیکن ان مسلمان ممالک میں تشیع پہلے نظر انداز تھا جب رسوماتی تھا، لیکن جب انقلابی وجود ظاہر ہوا تشیع کا، ساری دنیا کی توجہ اس طرف آئی کہ ہم جنہیں طاقت سمجھ رہے تھے وہ طاقت نہیں ہے،
اور جنہیں نظر انداز کیا ہوا تھا وہ بہت عظیم طاقت ہے. اس لیے سب نے مل کر، عرب و غرب نے مل کر اب تشیع کا مقابلہ شروع کیا. گزشتہ 30-40 سال سے یہ حکمت عملی ہے، اور پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے سے تشیع کی سرکوبی کا عمل شروع ہوا اور ہم زمان پوری دنیا میں شروع ہوا. اس میں اصل دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام، جن میں سر فہرست امریکہ اور مغربی یورپی ممالک و طاقتیں ہیں، برطانیہ، فرانس وغیرہ، شیطان ممالک. کچھ ممالک ہیں مغربی جو کسی مجبوری میں ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ان کے اندر شرارت اور شیطنت نہیں ہے، اپنی کام سے کام رکھتے ہیں ان کاموں میں، لیکن یورپی یونین کی وجہ سے یا کسی اور معاہدے کی بنا پر وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں. سر فہرست یہ 5-6 ممالک ہیں شیطان، جو اسلام دشمنی جن کی سب سے زیادہ نمایاں ہے. انہوں نے تشیع کا مقابلہ شروع کیا، نادان و جاہل عربوں کو ساتھ ملایا، وبالخصوص آل سعود کہ جنہوں نے تاریخ میں، تاریخ اسلام میں اتنی جنایت جتنی آل سعود نے، اس نگون بخت خاندان نے، منحوس خاندان نے خیانت کی ہے، ظلم کیا ہے، اتنا تاریخ میں کسی نے ظلم نہیں ڈھایا، اتنی خیانت کسی نے نہیں کی. یہ تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، تحقیقاً ایسے ہے کہ جتنی خیانت و جنایت آل سعود نے کی ہے اسلام کے خلاف اور مسلمین کے خلاف، اتنی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. سارے خائنوں کو ملائیں، خیانت کاروں کو اتنے خیانتیں نہیں ہوتی. تشیع کا حامی کوئی بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ پاکستان میں. پاکستان میں آپ توجہ فرمائیں کہ انہی دنوں میں پارا چنار واقعہ ہوا، پارا چنار میں اس قدر شہادتیں ہوئیں، خبروں میں آ گیا. آج ابھی اس وقت پارا چنار میں مومنین اس وقت بھی محاصرے میں ہیں، شہر میں کرفیو ہے، مجلس کرنا چاہ رہے ہیں ایصال ثواب کی شہدائے پارا چنار کے لیے، لیکن انہیں مجلس کی اجازت نہیں ہے، نہیں کر سکتے ان شہداء کے لیے مجلس. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ان سب کو سلامت رکھے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے اعزاء، ان کے اقارب، ان کے لخت جگر، یہ سب اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اور وارثان و سوگوار مجلس ان کے لیے رکھنا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے، اور سرکوبی کے لیے پھر تیار ہیں کہ اگر مجلس کریں گے تو آپ پر بھی حملہ کیا جائے گا. یہاں یہ صورتحال ہے. اور ساتھ ہی مثلا پشاور اسکول جہاں بچے شہید ہوئے تھے، ان کی برسی ہے، اس برسی کے لیے پورے ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور شہدائے پارا چنار کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تشیع کی حمایت میں، ہمدردی میں کتنی فضا ہے پاکستان کے اندر، کتنے تشیع کے حامی ہیں. پارا چنار کے شہداء کی کیوں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ چونکہ شیعہ ہیں، اس لیے نہ فاتحہ کی اجازت، نہ مجلس کی اجازت، نہ ان کے لیے کوئی اہتمام، نہ کوئی، بلکہ الٹا ان کو مجرم بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ حق تھا ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ، جیسا بعض نادانوں نے خبروں میں بیانات دیے جھوٹ سے، کہ چونکہ پارا چنار والے شام میں جاتے ہیں حضرت زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے، داعش کے خلاف لڑنے کے لیے شام جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی ہے. یعنی ایک طرف سے شہادت، دوسری طرف سے یہ ملامت بھی، یا یہ ساتھ جملے بھی ساتھ کسے گئے ہیں. خوب کیا یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کے لیے کوئی فاتحہ کی اجازت نہیں ہے. یہاں سے آپ آسانی سے نبض اپنے معاشرے کی اور ملک کی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے بھی اسی قوم کے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے تھے، وہ بھی ہماری قوم کے بچے تھے، یہ بھی ہماری قوم ہے، یہ بھی ہمارے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ دہشت گردی کہلاتا ہے، دوسرا واقعہ فراموش ہو جاتا ہے، اس کے لیے ان کے وارثوں کو بھی اجازت نہیں. نائجیریا میں قتل عام ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کو
زخمی و شہید کیا جاتا ہے، وہ اسیر کیا جاتا ہے، اور بلڈوزر اور ٹرالیوں کی مدد سے ان کو گڑھے کھود کے بغیر کفن و دفن و جنازے کے انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، کسی کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، بے گور و کفن انہیں ٹرالیوں میں ڈال کے بلڈوزروں سے اٹھا کے، جس طرح منا کے شہداء کو اٹھایا گیا بلڈوزروں کے ذریعے سے اور لوڈر کے ذریعے سے اٹھا کر ٹرالیوں میں ڈال کر ٹرکوں میں کنٹینروں میں اور انہیں دفن کر دیا گیا اجتماعی قبروں میں. یہاں تو قبریں بھی نہیں تھیں، گڑھے کھود کے ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی تاکہ ان کی جنایت کے آثار مٹ جائیں. پیرس میں بھی حملہ ہوا، پیرس میں بھی اب توجہ رکھیں دنیا اور ملک کے اندر کیا صورتحال ہے. پیرس میں بھی دھماکہ ہوا کچھ عرصہ قبل اور وہاں کچھ لوگ مارے گئے، وہ بھی بے گناہ لوگ مارے گئے، دہشت گردوں نے مارے، انہی تکفیریوں نے مارے. ایک ہی گروہ نے نائجیریا میں بھی عمل کیا، اسی گروہ نے پاراچنار میں بھی کیا، اسی گروہ نے پشاور میں بھی، اسی گروہ نے پیرس میں بھی حملہ کیا. 4 حملے ایک گروہ نے کیے اور ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی کہ ہم نے کیے ہیں. لیکن دنیا کا رد عمل تھا، توجہ کریں. پیرس کے لیے ابھی تک موم بتیاں جلا رہے ہیں، پیرس کے لیے ابھی تک تعزیتیں و تسلیتیں کہی جا رہی ہیں حکومتی اور ریاستی سطح پر. کس قدر بے ضمیر ہیں یہ سیاستدان، کس قدر بے ضمیر ہیں یہ نام نہاد لیڈران، کس قدر غیر انسانی دل بن گئے ہیں ان بے رحموں کے کہ پیرس کے مقتولین کے لیے تسلیت و تعزیت و ہمدردی کے الفاظ ہیں تمہارے پاس، لیکن نائجیریا کے قتل عام کے لیے تمہارے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. کسی نے بات تک نہیں پوچھی، اظہار تک نہیں کیا، بیان تک نہیں دیا. کیوں؟ کہ شیعہ تھے، وہ نائجیریا میں سب شیعہ تھے، اور شیعہ جہاں بھی ستم کا شکار ہوگا کسی کے دل کے اندر ہمدردی نہیں ہے، کسی کے دل کے اندر ہمدردی نہیں ہے. یہ بات ذہنوں سے نکال دیں. یہ سیاسی مگرمچھ ووٹوں کے دنوں میں جو آ کر آنسو بہاتے ہیں اور تشیع کو ورغلا لیتے ہیں، اور تشیع کے دلال ان مگرمچھوں کے آنسوؤں میں آڑ لے کر اپنی قوم کو بھی گمراہ کر کے اور قوم کو بھی، کیا نہیں ان دلالوں کو ابھی خبر نہیں ہے کہ پاراچنار کے لیے کوئی بیان ہی دے دیتے، نائجیریا کے لیے کوئی بیان ہی دے دیتے، کوئی اظہار کر دیتے، کوئی مجلس رکھ دیتے؟ حق نہیں بنتا، نہیں کریں گے کبھی بھی. کیوں؟ کہ تشیع، اگر سارا تشیع بھی خدا نخواستہ قتل عام کر دیا جائے، ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رنگے گی، انہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا، چونکہ آج تک انہیں نہیں ہوا افسوس. تشیع کے اوپر کارروائیوں کو دہشت گردی میں شمار نہیں کرتے کہ یہ دہشت گردی ہے. ماحول بنایا گیا ہے. یہ لشکر جو آل سعود نے ابھی بنایا ہے، پہلے تکفیری لشکر بنایا، سب کچھ آل سعود کے شیطنت و شرارت سے ہو رہا ہے. یہ پست خاندان آلہ کار ہے شیطانوں کا، اور اس نے پاکستان میں اور باقی ساری دنیا میں فتنہ مچایا ہوا ہے. معمور ہے، یہ خود بھی یوں نہیں کہ خود سے کر رہے ہیں، ان سے کروایا جا رہا ہے. انہیں حکم ہے، معموریت ہے ان کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ نادان اس حرکت میں لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں یہ حرکتیں. پہلے انہوں نے لشکر بنائے، مقامی لشکر بنائے پاکستان کے اندر، جنایت کار لشکر بنائے، انہی کے پیسوں سے بنے، انہی کے مدرسوں میں بنے، انہی کے دولت سے بنے، انہی کے ایجنٹوں نے بنائے، چونکہ اس وقت ہدف فقط پاکستان تھا. بعد میں ان لشکروں کو دائرہ بڑھا کر پھیلا کر بڑے پرچم و عنوان کے تحت لے آئے، طالبان بنا دیا. پھر یہی اس کا اگلا ورژن تیار کیا انہوں نے، پوری دنیا کے لیے داعش کو بنایا. ساری دنیا کھل مکھلا سب اعتراف کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، مغربی دوسرے تیسرے کے، یہ ہم نے بنایا ہے. ٹونی بلیئر نے کہا داعش کو ہم نے بنایا ہے، ہیلری کلنٹن نے کہا داعش کو ہم نے بنایا ہے. اور انہوں نے خود یہ تکفیری لشکر بنایا تاکہ ایک تکفیری فوج بنائی، صرف ایک مقصد کے لیے، تشیع کی سرکوبی کے لیے. تکفیری فوج
کوئی اس کا ہدف نہیں ہے. ان سے انٹرویو لیا گیا اس کے لیڈروں سے, بڑوں سے, کمانڈروں سے, کہ آپ اسرائیل کے خلاف کب لڑیں گے؟ ان کا جواب یہ تھا جس دن مسلمان ہو جائیں گے. یہودی جس دن مسلمان ہو جائیں گے اس دن ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے, یا جس دن شیعہ ہو جائیں گے. جب تک وہ صہیونسٹ ہیں, جب تک وہ قبلے پہ قابض ہیں, ان کے خلاف ہم نے نہیں لڑنا. بلکہ اسرائیلی وزیر کا بیان ہے 2 دن پہلے کا بیان جو بعض نیوز ایجنسیز نے دیا ہے. اسرائیلی وزیر نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہودی صہیونسٹ سپاہی داعش کے اندر مل کر لبنان میں اور عراق میں, شام میں اور عراق میں لڑ رہے ہیں. اسرائیلی سپاہی داعش کے ساتھ مل کر تشیع کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ صرف تشیع کے لیے چارہ جوئی کی گئی ہے. جہاں بھی یہ رخ کریں گے ان کا پہلا ہدف و آخری ہدف تشیع ہے. باقی اہداف ضمنی ہیں, باقی اہداف وہ اسٹریٹجکلی نہیں ہیں, بلکہ آ جاتا ہے کسی ٹیکٹک کے طور پر, جیسا ان کا موقف ہے. روایات بھی بعض پیش کرتے ہیں کہ بے گناہ کو بھی مارا جاتا ہے بسا اوقات ہدف تک پہنچنے کے لیے بے گناہ بھی مارنا ہے. اصل دشمن و اصل ہدف ان کا تشیع ہے عالمی سطح پر. اسی کے لیے یہ 34 ممالک کا اتحاد بھی بنایا گیا ہے. کہ البتہ یہ 34 ممالک کا اتحاد سب کو معلوم ہے کہ یہ کیسا اتحاد ہے. اس کے لیے نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے, نہ کوئی اجلاس ہوا ہے, نہ ان ملکوں کی کوئی رضایت موافقت ہے. یہ در حقیقت ایک خواہش کا اظہار ہے. اس وقت آل سعود کے جو حکمران ہیں پست تو پہلے سے ہی تھے, لیکن یہ اوج ہے پستی کا, انتہا ہے پستی کی. یہ موجودہ حکمران دونوں باپ بیٹا, سلمان اور اس کا بیٹا وزیر دفاع, جنہوں نے دنیا میں آگ لگا کے بھڑکائی ہوئی ہے, اس کی یہ خواہش ہے. اعلان یہ ہوا کہ سعودی عرب کی قیادت میں پاکستان اور مصر اور دوسرے ممالک 34 ممالک, یعنی ان کو قیادت کا بہت شوق ہے تمام عالم اسلام کے قائد کے طور پر. اب وہ ان کو مانے نہ مانے لیکن شوق ہے. یہ ان کے اپنے شوق کا اظہار کیا ہے کہ ان کی قیادت میں 34 ممالک کا لشکر بن رہا ہے. یہ لشکر کیا کرے گا؟ سعودی عرب کی قیادت میں جو لشکر بنے گا کیا کرے گا؟ یہ تو ظاہر ہے اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا. یہ سب کچھ تشیع کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ 34 ممالک, پاکستان نے خبر سنتے ہی بہت تعجب کا اظہار کیا. پاکستانی لیڈروں نے اور حکمرانوں نے سب نے کہا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں اس کا. چونکہ نہ کسی سے بات کی انہوں نے, نہ کسی کو بلایا, یک طرفہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ 34 ممالک سعودی عرب کی قیادت میں آ گئے ہیں. یہ ان کا ایک شوق ہے یا آرزو ہے کہ قیادت کے خواب دیکھ کر حرکت کرنا چاہ رہے ہیں. نام دیتے ہیں ٹیررزم کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف, داعش کے خلاف آل سعود لڑیں گے. داعش جس کو خود انہوں نے پالا ہے, بندر بن سلطان نے اس کو بنایا ہے اور بنا کر تکفیری سلفی اس کے اعتقادات بنائے ہیں اور پھر اسے تشیع کی طرف بھیجا ہے شام اور عراق میں حکومت بنانے کے لیے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ ہرگز ان کا مقصد داعش کو سرکوب کرنا نہیں ہے. داعش کو بنایا ہے اور اس کی بھرپور مدد کی اور کر رہے ہیں. ترکی, قطر اور سعودی عرب بھرپور مدد کر رہے ہیں خطے کے اندر, اور دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں, امارات بھی کر رہا ہے. لیکن ان کی جو اصل رہنمائی قیادت ہے امریکہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے یہ لشکر بنایا تاکہ اب امریکی نقصان کم ہو یا دوسروں کا نقصان کم ہو. یورپ سے بھیجے گئے یہ جنگجو, یورپ سے, پہلے پاکستان سے منگواتے تھے, اب یورپ میں تیار کیے گئے یہ بچے مسلمانوں کے. انہیں ایسی گیمز دی گئیں, ویڈیوز دی گئیں, ان کے لیے ایسے ایسے انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پر تحریک چلائی گئی کہ ان کو تیار کیا گیا ذہنی طور پر, عورتوں مردوں کو, اور ان کا لشکر بنا کر اب اس کو عراق اور شام کے اندر اور پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں مختلف جگہوں پر. یہ تشیع کے لیے ان کی سوچ ہے, تشیع کے لیے ان کے مکر ہے, وہ پلاننگ ہے شیطانی عالمی تشیع کے لیے. خوب یہ ایک طرف قضیہ ہے, ایک طرف سکے کا ایک رخ یہ ہے کہ تشیع کے خلاف عالمی سطح پر اس حد تک منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے, جس کا شاہد آپ گواہ ہیں کہ ایک ہی دن میں بیروت میں بھی حملہ ہوتا ہے,
زاہیہ میں، اور کثیر تعداد میں 60-70 مومن یا اس سے بھی زیادہ شہید ہو گئے جاتے ہیں۔ اسی دن پیرس میں بھی حملہ ہوتا ہے۔ کسی نے بھی بیروت کے حملے کی بات ہی نہیں سنی، نہ میڈیا نے نشر کیا، لیکن پیرس حملہ ساری دنیا میں نشر کیا گیا۔ ایک ہی دن میں یا ایک ہی ہفتے کے اندر پاراچنار میں بھی یہ درندگی دکھاتے ہیں، اور نائجیریا میں بھی تشیع کے اوپر درندگی دکھاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی کوشش ہے باقی ممالک میں بھی یہ درندگی دکھائیں، پاکستان میں بھی اور غیر پاکستان کے اندر بھی۔ یہ منصوبہ ہے، اور اس کے لیے اب الائنس بھی بنا رہے ہیں کہ ہم مل کر مثلا مقابلہ کریں گے، چونکہ تشیع کی طاقت کے جلوے دیکھ لیے انہوں نے، ہر جگہ پر دیکھ لیے۔ حزب اللہ کو دیکھ لیا، الحشد الشعبی، حشد شعبی عراقی شیعہ ملیشیا ہے، عوام مراجع کے فرمان پر یہ شیعہ جوان میدان میں نکلے، اسلحہ ہاتھ میں لیا، اپنے ملک کو اور اپنے مقدسات کو، اپنی قوم اور دین کو بچانے کے لیے۔ حشد الشعبی اس کا نام ہے عربی زبان میں، یعنی بسیج، قومی بسیج یا قومی رضاکار کہہ لیں آپ اپنی زبان میں، والنٹیئرز۔ حشد شعبی کی طاقت دیکھ لی انہوں نے، اور حزب اللہ کی طاقت دیکھ لی، اور ظاہر اس طاقت کی کا رکن موجود سب کو معلوم ہے۔ عزیزان، مومنین کرام، اہل پاکستان، تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں۔ آپ کے خلاف جو کچھ عالمی سطح پر ہو رہا ہے اور ملکی سطح پر، خدا را کچھ سنجیدگی اختیار کریں، دقت کریں۔ عالمی پروپیگنڈا یہ ہے کہ اس سارے مثلا حزب اللہ ہے یا دیگر جو تشیع کے نمونے ہیں، حشد شعبی ہے، اس کے پیچھے ایران ہے، وہ ایران کی طرف پلٹاتے ہیں مسئلے کو۔ نہ، ایران نہیں ہے، ایران کل بھی ایران تھا، انقلاب سے پہلے بھی ایران تھا۔ ایران میں اگر کوئی خاصیت ہوتی تو شروع سے ایران شیعہ ہے، یا کہیں کئی صدیوں سے شیعہ ہے، تو کئی صدیوں سے یہ صورتحال ہوتی، لیکن ایران میں نہیں ہے کوئی خاصیت۔ اصل طاقت کا سرچشمہ ولایت ہے، نظام ولایت ہے، نہ ایران۔ نہ فارسی میں اتنی طاقت ہے، نہ آریائی قوم میں اتنی خاصیت ہے جو ایران میں رہتی ہے، نہ اس جغرافیے میں کوئی خاصیت ہے۔ اصل طاقت کا سرچشمہ، جسے اللہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا قلعہ ہے، یہ مومنین کی حفاظت کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ کسی مخلوق کا نہیں، حدیث قدسی ہے کہ علی کی ولایت اللہ کا قلعہ ہے، جو اس کی پناہ میں آ جائے گا محفوظ ہو جائے گا۔ طاقت کا سرچشمہ ولایت ہے۔ ولایت غیبت کبریٰ کے زمانے میں فقیہ کو یہ منصب دیا گیا ہے، اور ظہور معصوم کے زمانے میں ولایت معصوم ہے۔ ولایت فقیہ سایہ ہے، پرتو ہے، نیابت ہے ولایت معصوم کی، اور ولایت معصوم سایہ ہے، جلوہ ہے اللہ کی ولایت کا۔ اصل حقیقتاً اللہ ولی ہے مومنوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا، اور انما ولیکم اللہ والرسول، وہی ولی جو مومنین کا ہے، اس نے اپنے رسول کو بھی ولی بنایا ہے مومنوں کا، اور اسی رسول نے اعلان کیا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں ولی اور مولا ہوں اس کا اب علی ولی ہے۔ اور اسی علی و اولاد علی نے فرمایا ہے کہ ہم آپ پر اپنے نائبین فقہا کو ولی قرار دے رہے ہیں۔ انہی کا فرمانا ہے، لوگ ولی نہیں بنا سکتے۔ لوگ ایم این اے ایم پی اے بنا سکتے ہیں، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنا سکتے ہیں، کسی کو ولی نہیں۔ سارے لوگ مل کے ووٹوں سے کسی بچے کا باپ بنا سکتے ہیں، ووٹ ڈال کے ولی بنائیں۔ ایک بچہ ہے، اس کا باپ ہے، وہ ولی ہے، اللہ نے اس باپ کو ولی بنایا ہے نا ولی؟ باپ، یہ تو مانتے ہو نا آپ کہ باپ بچوں کا
ولی ہوتا ہے. مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس کو؟ سنا ہوا ہے نا یہ تو آپ نے کہ باپ بچوں کا ولی ہوتا ہے. معصوم ہوتا ہے؟ عصمت ہوتی ہے باپ میں؟ عصمت نہیں ہوتی. خوب یہ ولی، باپ کو ولی بچوں کا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے بچوں کی مصلحت کی خاطر، بچوں کے مفاد کی خاطر ان کے باپ کو ولی بنایا ہے. اب بعض باپ ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بچوں کے ولی ہیں، وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، آمر بن جاتے ہیں، وہ فوراً جرنیل بن جاتے ہیں گھر کے اندر، ولی نہیں بنتے. یا بیوی کے نوکر بن جاتے ہیں، بچوں کے لیے مضحکہ بن جاتے ہیں، ولی نہیں بنتے. بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. عورتوں کو بھی آج کل شوق ہے کہ کوئی غلام تو ہو، نوکر تو ہو ان کا. پیسے دے کے تنخواہ والا نوکر نہیں رکھ سکتی، نکاح والا نوکر بنا لیتی ہیں اپنے لیے. پھر دنیا میں تعارف کراتی ہیں یہ میرا میاں ہے. کیسا میاں ہے جو تیرا نوکر ہے؟ اگر میاں بنانا ہے کوئی عزت والا بنا، یا اسی کو عزت دیتے تاکہ تو اس کی بیوی کہلا سکے، شرف ہو، عزت ہو تیری. اللہ نے باپ کو ولایت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ، یہ آیت قرآن ہے، کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء، شوہر، یا رجال سے مراد شوہر ہیں. شوہر بیویوں کے قیم ہیں، سرپرست ہیں. شوہر بیوی کے سرپرست ہیں. آیا شوہر سارے معصوم ہیں؟ اللہ نے یہ نظام بنایا چونکہ نظام کے تحت چلنا ہے، منسلک رکھنے کے لیے. اللہ کی ولایت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے رسول اللہ کی ولایت مقرر ہوئی. رسول اللہ کی ولایت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے امام کی ولایت مقرر ہوئی. امام کی ولایت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے فقیہ کی ولایت مقرر ہوئی. بچہ اگر باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو معصیت خدا کی ہوتی ہے. اگر بچہ باپ کی نافرمانی کرے تو باپ کی معصیت کی یا خدا کی؟ خدا کی. وہ بچہ کہہ سکتا ہے یہ کیسا باپ ہے، یہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، میٹرک بھی پاس نہیں ہے، یہ تو کسان ہے، یہ تو فلاں ہے، لیبر ہے، اس کی اطاعت میرے اوپر کیوں لازم قرار دی گئی ہے؟ میں ایسے مثلا لیبر کی اطاعت نہیں کرتا، میں پڑھا لکھا ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر بن گیا ہوں. یا حتیٰ عالم دین، اگر بیٹا عالم دین بن جائے اور باپ لیبر ہو، مزدور ہو، اور یہ باپ اس عالم دین کو حکم دے، کس کی بات سنی جائے گی؟ اسی باپ کی بات سنی جائے گی، اسی کسان کی بات سنی جائے گی. اگر یہ نہیں مانتا اس کی بات، اللہ کی نافرمانی ہے. باپ کی بات نہ مانو، اللہ کی نافرمانی، کیونکہ یہ نظام ادھر سے آیا ہے، سسٹم ادھر سے آیا ہے، یہ مقام ادھر سے، یہ اختیار ادھر سے آیا ہے. ایران نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایران ہے، ہزاروں سال سے ایران ہے. وہاں زرتشتیت بھی تھی، وہاں آتش پرستی بھی تھی، وہاں ہر چیز رہی ہے، دورہ رہا ہے. لیکن اب ایران کے اندر ولایت ہے. ایران طاقت نہیں ہے، ولایت طاقت ہے عزیز من. اس لیے دشمنان تشیع نے تشیع کی اور اسلام کی طاقت کو بھی نشانہ بنایا ہے. ایک لشکر، ایک بریگیڈ بنایا ہے جو ولی فقیہ پہ حملے کرے، ایک بریگیڈ بنایا ہے جو پارا چنار پہ حملے کرے، ایک بریگیڈ بنایا ہے جو نائجیریا میں حملہ کرے، ایک بریگیڈ بنایا ہے جو شام میں حملہ کرے، ایک بریگیڈ بنایا ہے جو عراق میں حملہ کرے، ایک بریگیڈ بنایا ہے سامرا میں. آپ کو پتہ ہے کہ مہینے میں یا 2 مہینوں میں ایک دفعہ سامرا کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن خدا کے سپاہیوں کے ہاتھوں نابود ہو جاتے ہیں وہ لوگ. گزشتہ روز 2 دن پہلے پھر سامرا کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. سامرا کیوں اہم ہے؟ جانتے ہیں نا سامرا کی تاریخ کو؟ سامرا اس لیے اہم ہے تکفیریوں کے لیے، تکفیری پوری توانائی لگا رہے ہیں سامرا تک آنے کے لیے.
چونکہ سامرا ایک طرف سے دو اماموں کا مقبرہ ہے، وہ مزار ہے وہاں پر سامرا میں، لیکن سامرا کی جو اصل وجہ شہرت ہے وہ امام عصر کا سامرا سے ہی پردہ غیبت میں جانا ہے. امامت عصر کا تعلق سامرا سے ہے. تکفیری سامرا کو نہیں چھوڑتے. پہلے کربلا کا نام لیتے تھے، ہم کربلا پہ ہی الغار کریں گے، لیکن اب سامرا کو زیادہ ہدف بنایا ہوا ہے ہر بہانے سے. یہ آپ توجہ فرما لیں کہ پوری دنیا میں اس وقت تشیع کے خلاف لشکر کشی، لشکر سازی کا عمل جاری ہے. اب یہ آل سعود کے نادان حکمرانوں نے آخری ایک پتہ پھینکا ہے کہ ہم 34 ممالک کا لشکر بنا رہے ہیں. خوب ظاہر ہے یہ 34 ممالک سب کے آپ کے دیکھے والے ہوئے ہیں. ان 34 ممالک کی اپنی حالت کیا ہے اندرونی، ان 34 ممالک کا حال کیا ہے. یہ 34 ممالک ریال چاہیے ان کو، ان میں رینٹل لوگ ہیں، کرائے کے لوگ ہیں 34 ممالک کے اندر، وہ کرائے کے لوگوں کو لے لیں گے یہ، لیکن ہرگز یہ 34 ممالک ان کے اندر اتنی اب جرأت نہیں ہے کہ تشیع کو سرکوب کر سکیں. عزیزان وہ زمانہ گزر گیا جب تشیع گمنام تھا، جب تشیع کا کوئی نام نہیں تھا. کیا آپ نے سنا نائجیریا میں، بعضوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، سنا بھی نہیں تھا نائجیریا میں اتنے شیعہ ہیں. آپ کو معلوم ہے نائجیریا میں اس وقت کتنے شیعہ ہیں اور کتنے عرصے میں ہوئے ہیں؟ یہ اس وقت نائجیریا میں 10 سے 12 ملین شیعہ ہیں. 10 سے 12 ملین شیعہ. یہ شیعہ کب سے بننا شروع ہوئے ہیں؟ توجہ فرمائیں. یہ 1980 کے بعد، 1980 تک نائجیریا میں 100-200 شیعہ تھے، رسوماتی شیعہ. 1980 سے آج 2015 ہے، کتنے سال گزرے ہیں جی؟ 35 سال میں 200 سے تعداد بڑھ کر 12 ملین تک جا پہنچی ہے. خوب ظاہر ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ کسی نے کیا نا کام، کسی نے یہ بیج کاشت کیا ہے، کوئی جاذبہ تھا. ہمیں تو یہ بھی نہیں خبر، مثلا گجرانوالہ میں رہتے ہیں، گجرات کا نہیں پتا ہمیں، مرید کے والے کو کاموکی کا نہیں پتا کہ وہاں کیا خبر ہے. ہمیں کیا معلوم تھا؟ یہ حادثہ جو ہوا، یہ واقعہ جو ہوا بہت دردناک ہے، بہت افسوسناک ہے، لیکن اس افسوسناک واقعے کے اندر بڑی بشارتیں ہیں. کیا یہ بڑی بشارت نہیں ہے اہل پاکستان کے لیے کہ 35 سال کے اندر 12 ملین شیعہ ایک ملک کے اندر، افریقی ملک کے اندر بنے ہیں، اور سب مقامی، سیاہ پوست، سیاہ جلد والے، سب مقامی. اور یہ اس مرد مجاہد کا کارنامہ ہے جس کا نام شیخ ابراہیم زکزاکی تامزل العالی. خدا اسے محفوظ رکھے، وہ صحت و شفا عطا فرمائے. کہاں سے اس شخص نے یہ فیض پایا؟ 35 سال میں نقشہ بدل دیا اپنے ملک کا، اور اب پتہ چل گیا کہ کیوں اس پہ حملہ ہوا، کیوں یہ الغار ہوئی. وکی لیکس نے ایک خط نشر کیا ہے، موجود ہے انٹرنیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں. سعودی وزیر خارجہ نے نائجیرین، یا ظاہراً 1 یا 2 سال پہلے کا ہے، 2014 کا ہے ظاہراً، یا اس سے پہلے کا ہے، انہی آخری دنوں کا ہے، کہ انہوں نے خط لکھا ہے آل سعود نے نائجیرین وزارت خارجہ اور نائجیرین فوج کو کہ آپ کے ملک کے اندر صورتحال بدل گئی ہے، نقشہ بدل گیا ہے، تشیع بڑی تیزی سے پھیل گیا ہے، شیعہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئے ہیں اور آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں. خوب اس خط کو اگر دیکھیں اور یہ موجودہ صورتحال تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نائجیریا میں جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور کس نے کروایا ہے. یہ در حقیقت ایک اپنی طرف سے داعشی عمل ہے. داعش دہشت پھیلاتا ہے، دہشت کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ نائجیریا کے مومنین کو سرکوب کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے اور انہیں تشیع سے خوف زدہ کر لیں. شیعہ ہراسی کا عمل ہے،
شیعوں کو ڈرانا اور شیعوں سے ڈرانا لوگوں کو. لیکن قانون خدا انہیں نہیں معلوم. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندوق سے اور تلوار سے سرکوب کیا جا سکتا ہے اس شجرہ طیبہ کو. نادانوں کو معلوم نہیں ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بقیت السیف اکثر و عددا، تلوار سے جو بچ جاتے ہیں ان کا عدد بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تلواروں سے ان کو نہیں مٹایا جا سکتا، نیزوں سے نہیں مٹایا جا سکتا. تلواروں سے نہیں مٹائے جا سکتے. نہ پارا چنار میں مٹائے جا سکتے ہیں، نہ گلگت بلتستان میں مٹائے جا سکتے ہیں، نہ کوئٹہ میں مٹائے جا سکتے ہیں، نہ شام اور لبنان میں مٹائے جا سکتے ہیں، نہ عراق میں مٹائے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی نائجیریا میں مٹائے جا سکتے ہیں، نہ یمن میں مٹائے جا سکتے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا جب آپ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے خلاف اگر اونچی آواز بھی نکالو تو یہ دبک کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. نہ، وہ زمانہ گزر گیا ہے. اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں اونچی آواز نکالیں تو یہ زبان بھی کھینچ لیتے ہیں. آ گیا طریقہ ان کو. اب وہ دبنے والے اگر دبتے تو کربلا میں تم نے کام ختم کر دیا تھا، اپنی طرف سے ختمہ کر دیا تھا. کربلا میں تو آپ خوش ہو رہے تھے، بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے کام تمام کر دیا. پھر کیسے آج نائجیریا میں 12 ملین کہاں سے پیدا ہو گئے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر عاشورہ کی رمز تمہیں معلوم ہوتی تو یہ جنایت نہ کرتے، تم یہ ظلم نہ کرتے. چونکہ عاشورہ میں جو گردن کٹتی ہے اور جو خون گرتا ہے وہ خون دوبارہ اگتا ہے، وہ خون دوبارہ ابھرتا ہے، وہ خون پھر باہر نمایاں ہوتا ہے. شہید کے لہو کے جتنے قطرے خاک میں گرتے ہیں ان سے اتنی ہی قومیں پیدا ہوتی ہیں. اور آج نائجیریا کا یہ عظیم شجرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. یہ جو کچھ ہوا یہ افریقہ کا عاشورہ ہے. سرزمین افریقہ فراموش شدہ سرزمین، محروم سرزمین، مستضعف سرزمین، لیکن ناگہان اس حادثے نے انہیں پوری دنیا میں متعارف کروا دیا. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حقیقت نائجیریا میں اتنی بڑی حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے. پورے براعظم افریقہ میں سب سے اس وقت امیر ملک تیل جہاں پیدا ہوتا ہے وہ نائجیریا ہے. 70% لوگ غریب ہیں یہاں کے، اور ملک عملی طور پر بوکو حرام کے ہاتھ میں ہے. بوکو حرام تنظیم ہے، داعش ہے وہاں اس کا افریقی نام ہے. یہی داعش ہے، تکفیری لشکر ہے، آل سعود کا لشکر ہے، بندر بن سلطان کا بنایا ہوا لشکر ہے. اس لشکر کے ہر سرزمین پر الگ نام ہے. صومالیہ میں اس کا نام شباب ہے، اور عراق میں اس کا نام، سوریہ میں داعش ہے، پاکستان میں اس کا نام کچھ اور ہے. ہر ایک جگہ پر نام ہے. نائجیریا میں اس کا نام بوکو حرام ہے. بوکو حرام یعنی تعلیم حرام، تعلیم حاصل کرنا حرام ہے. بوکو حرام چونکہ یہ تعلیم مغربی ہے، یورپی ہے، اس لیے حرام ہے حاصل کرنا. یہ فزکس، کیمسٹری اور ریاضی، الجبرا پڑھنا یہ سب حرام ہے. بوکو حرام یعنی کوئی چیز جو مغرب سے ہے وہ ساری حرام ہے. لہذا جو بھی پڑھے پڑھائے اس کو فوراً. اس وقت ملک اکثر حصہ ملک کا بوکو حرام کے قبضے میں ہے، داعشی تکفیری لشکر کے قبضے میں ہے. اور یہ فوج جہاں وہ آتے ہیں، یہ فوج، افریقی فوج خالی کر دیتی ہے علاقہ اور سب ان کے حوالے کر دیا، ملک پورا ان کے حوالے کر دیا. وہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے خلاف آپ قیام کرتے، بوکو حرام کے خلاف قیام کرتے، آپ فوج وہاں حملہ کرتی. لیکن انہوں نے آ کر حسینیہ بقیت اللہ اس امام بارگاہ کا نام تھا جو اس عالم بزرگوار و مجاہد نے وہاں قائم کیا ہوا تھا، اور جہاں سالانہ اہم اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی وہی اجتماع برگزار تھا کہ انہوں نے یلغار کی. اس بزرگوار کے 3 بیٹے 2014 میں قدس ریلی میں رمضان میں شہید ہو گئے. سیونزم اسرائیل باقاعدہ اس قتل عام کا حصہ ہے. چونکہ نائجیریا میں
اس وقت تیل کے ٹھیکے، معدنیات کے ٹھیکے اسرائیل کے پاس ہیں، اسرائیلی کمپنیوں کے پاس ہیں۔ اسرائیل بوکو حرام سے خوفزدہ نہیں ہے، اسرائیل داعش سے خوفزدہ نہیں ہے، بالکل، چونکہ وہ اس کا اپنا لشکر ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 دن پہلے نیوز ایجنسیز نے اسرائیلی وزیر کا بیان نشر کیا ہے کہ داعش کے اندر خود ہماری اپنی سپاہ لڑ رہی ہے، ہماری اپنی فوج، اسرائیلی سپاہی داعش کے اندر موجود ہیں، عراق اور شام کے اندر۔ عزیزان، ایک طرف یہ تلخی ہے، واقعے کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ شیطانی لشکر، ابلیسی لشکر، اہریمنی لشکر، آل سعود کے فتنے سے پیدا کیے ہوئے یہ لشکر، غربی و عبری لشکر تشیع کے خلاف اس طرح سے عالمی سطح پر، آخر کس کے خلاف عالمی فوج اتنی مضبوط قائم کی جاتی ہے؟ اگر تشیع میں طاقت نہ ہو، اگر تشیع کا کوئی وجود نہ ہو، ضعیف و نحیف کے خلاف تو اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، کمزور لوگوں کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ عالمی سطح پر ایسے ایسے خوفناک لشکر بنانا اور ان لشکروں کے ذریعے یہ کارروائی کرانا اور فوجیں خریدنا، آل سعود قدیم سے عرب اسی افریقہ ملک سے جا کر خریدتے رہے ہیں، غلام خریدتے تھے۔ نائجیریا میں اسلام پہنچا ہی اس طرح سے ہے کہ غلام خریدنے جاتے تھے کچھ لوگ، کاروبار تھا، کچھ ٹھیکیدار وہیں مثلا گئے، انہوں نے جا کر خریدنے جاتے تھے، غلام خریدنے جاتے تھے۔ جس طرح ابھی اکثر عرب ملکوں کے اندر جو رہنے والے ہیں تو یہ نژاداً افریقن ہیں، یہیں آ کر یا بھاگ گئے یا آزاد ہوئے یا کشتیوں سے یا بغاوت کی، انہوں نے آ کر مختلف ممالک میں، خصوصاً عمان کی آبادی آپ دیکھیں تو عمان میں اکثر افریقن نژاد لوگ ہیں، یا انہی خلیجی ممالک میں اکثر وہی لوگ ہیں جو افریقن نژاد لوگ ہیں، یہ وہ غلام تھے جو پکڑ کے لاتے تھے، بیچتے تھے، بردہ فروشی و غلام فروشی کا کام کرتے تھے، خریدنے کا کام۔ اس وقت آل سعود دنیا میں سب سے بڑے خریدار ہیں، تیل کی دولت ہے ان کے پاس، اسلحہ خریدتے ہیں، دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ ان کے پاس ہے، اور دنیا کی فوجیں خریدتے ہیں، افواج خریدتے ہیں، رینٹ پر لیتے ہیں۔ کرائے کی فوجیں سعودی عرب میں جاتی ہیں، جا کر لڑتی ہیں، کرائے کی فوجیں مسلمان ممالک کے پاس ہیں، اور یہ اسی کو کہہ رہے ہیں ہم نے 34 ممالک، سعودی عرب کی قیادت میں 34 ممالک کا اتحاد بنا ہے ٹیررزم کے خلاف، نہیں، 34 ممالک میں کرائے کی فوجیں خریدی ہیں، کرائے کے فوجی ریٹائرڈ اور حاضر سروس، اور ان کو تشیع کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ خوب ظاہر ہے کربلا میں 72 ایک طرف، 30,000 ایک طرف، تعداد جو تاریخ میں ذکر کی گئی عمر سعد کے لشکر کی 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 ایک طرف، 72 ایک طرف۔ اسے تناسب لگا لیں آپ کے کیا نکلتا ہے، ایک فرد کے مقابلے میں کتنے سپاہی عمر سعد لے کر آیا۔ اس وقت تشیع کی تعداد دنیا میں کتنی ہے اور ان کے مقابلے میں جو لشکر بنا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ممکن ہے یہ لشکر کربلا عمر سعد کی لشکر کی طرح لاشیں گرائیں جیسا نائجیریا میں گرائی ہیں، لیکن یہ عاشورہ ہے، جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کلو ارض کربلا و کلو یومن عاشورہ، تمہاری ہر زمین کربلا ہے اور تمہارا ہر دن عاشورہ ہے، یعنی تم نے بنانا ہے، اور اگر عاشورہ بنا لیا، اگر کربلا بنا لی، پھر تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
اگر تم نے کربلا بنا لی اپنی سرزمین و عاشورہ بنا لیا اپنا دن، پھر تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیوں کہ عاشورہ اسی حقیقت کا نام ہے کہ جہاں انسان مر کے بھی ختم نہیں ہوتا. ختم وہ ہوتے ہیں جو جھک جاتے ہیں، جو کٹ جاتے ہیں وہ ختم، وہ اگتے ہیں، وہ دوبارہ اگتے ہیں اور بڑھ کر اگتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں. ایک عاشورہ تم نے برپا کیا آج سے 1400 سال پہلے 61 ہجری میں، اور اس عاشورہ کا نتیجہ آج 12 ملین عزادار حسین و عاشورائی نائجیریا میں پیدا ہوئے 35 سالوں کے اندر اندر. اگر عاشورہ آ جائے کسی قوم کے ہاتھ، یہ فارمولہ آ جائے، یہ رمز آ جائے، اس قوم کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. عاشورہ میں یزید ختم ہوا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. سعودی عرب خودکشی کے لیے مکمل تیار ہو گیا ہے. آل سعود، سعودی عرب سے مراد آل سعود، یہ خاندان منحوس، یہ خودکشی کے لیے مکمل تیار ہو گیا ہے اور خودکشی کرے گا. ظاہر خودکش جب حملہ کرتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مارتا ہے، پھر چند جانیں اور لیتا ہے. یہ جو اس نے تشیع کے خلاف عالمی سطح پر شرارت و شیطنت کا آغاز کر دیا ہے اور ہر جگہ آمادہ ہے، انشاءاللہ وہ دن قریب نہیں ہے کہ جب شیعہ کے ہاتھوں سے یہ منحوس خاندان اس زمین سے محو ہو جائے گا. انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب نظر آ رہا ہے، چونکہ اس وقت سعودی عرب میں جو حکمران ہیں وہ مکمل طور پر آمادہ ہیں خودکشی کے لیے، اور ظاہر ہے عالمی سطح پر یہ شرارت کر رہے ہیں. پاکستان سر فہرست ہوتا ہے. باہر کے ہم پاکستان میں ہوں یا نائجیریا میں ہوں، ہم زرد رنگ والے ہوں یا سیاہ رنگ والے ہوں، کربلا میں جون سیاہ رنگ کے مالک تھے. اس سیاہ رنگت کو بھی سید الشہداء نے جب جون گئے، شہید ہوئے سید الشہداء جون کی قبر پر گئے، لاش پر گئے اور اس لاش کو اٹھا کے لاش کو سینے سے لگایا اور اس سیاہ فام کا ماتھا چوما، اور جون اس طرح اہل بیت میں اندر شامل ہو گئے. فرق نہیں پڑتا عزیز من کہ شیعہ کہاں ہو. بعض شیعہ اس وقت دوسرے ممالک سے گئے ہیں، افریقی ممالک میں عرصے سے ہیں. انہوں نے سیاہ فاموں کے لیے اوپر دروازے بند کیے ہوئے تھے اپنی مسجدوں کے اور اپنے امام بارگاہوں کے. اپنی امام بارگاہوں میں ان کو نہیں آنے دیتے تھے. یہ آتے تھے، چاہتے تھے عزاداری کریں، لیکن کہتے تھے تمہیں حق نہیں ہے، تم سیاہ فام ہو، ہماری مساجد میں داخل مت ہو، ہماری امام بارگاہ میں داخل مت ہو. اگر یہ لوگ یہ حرکتیں نہ کرتے تو آج پورا افریقہ، وہ نسل جون ساری کی ساری آج حسینی ہوتی، اگر یہ لوگ دروازے بند نہ کرتے ان کے اوپر. اس کے باوجود کہ انہوں نے دروازے بند کیے ہیں، پھر بھی اس بزرگوار مجاہد عالم جیسے بزرگوار اور بھی ہیں جو اس وقت ہیں بہت سارے افریقن ممالک میں. صورتحال بدل گئی ہے. ہمیں معلومات ہونی چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے کہ ملت تشیع اس وقت پوری زمین کے اوپر الحمدللہ زندہ و تابندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. چونکہ نام حسین رسول اللہ نے فرمایا تھا، ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. خون حسین میں ایسی تڑپ ہے کہ جس دل میں جاتی ہے اس کو اٹھا دیتی ہے، بھڑکا دیتی ہے، ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی. ایسی تڑپ خون حسین کے اندر ہے. یہ جہاں بھی جائے گی وہ ملت بیدار ہو جائے گی. ہماری دعا ہے تمام مومنین کے لیے جہاں کہیں بھی ہیں، وہ بالخصوص مومنین افریقہ و بالاخص مومنین اہل نائجیریا کے لیے کہ خداوند تعالیٰ ان کے شہداء کو شہداء اسلام کے ساتھ و شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے
اور پروردگار اس عالم مجاہد و دیگر زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ اس امت کے عزم و حوصلہ میں ترقی عطا فرما، ان کو استقامت و صبر عطا فرما، اور پروردگارہ انہی مستضعفین و مظلومین کے ہاتھوں سے طواغیت زمانہ و ظالمین زمانہ کو نیست و نابود فرما۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ تمام مومنین خصوصاً نائجیریا میں اور دیگر ممالک میں پروردگار انہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں ہر شر و بلا سے خدا محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، پاکستان میں، افریقہ میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ اور پروردگارہ دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ اے پروردگار ہم نے جلوہ ولایت دیکھ لیا ہے۔ جب ایک فقی کی ولایت میں آ کر یہ شجرہ طیبہ تشیع اتنا عظیم ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، یہ لوگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ زکزاکی نے یہ سارا حوصلہ رہبر معظم سے لیا اور امام راحل سے لیا، بیعت کی، اور شہادت کے وقت جس کمرے میں گولیاں لگیں اوپر رہبر معظم اور امام خمینی کی تصویر تھی، اس تصویر کے نیچے اپنی مراد و مرشد کی تصویر کے نیچے یہ زخمی ہوئے اور دوسروں نے شہادت پائی۔ خوب یہ پروردگارہ ہم نے جلوہ ولایت دیکھ لیا ہے، اگر ایک فقی، اگر ایک نائب امام معصوم کا آ کر جلوہ ولایت دکھاتا ہے تو اس طرح تشیع کی عظمت آسمان تک جا پہنچتی ہے۔ پروردگارہ ہماری دعا ہے ولی حق، صاحب عصر، وہ ہستی جس نے پوری دنیا کے ظلم و ستم و طاغوتوں کو محو کر دینا ہے، پروردگارہ جلد از جلد اس کا ظہور فرما اور ہم سب کو اس کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔